لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. چونکہ آج مجلس کے فوراً بعد علم حضرت عباس کی شبیہ برآمد ہوگی، اس لیے مجلس کے آخر میں، مجلس کے بعد دعا کا موقع نہیں ملے گا، اور تذکرہ ایک ایسی ذات کا ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، جو خود بھی مشکل کشا ہے، جو خود بھی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، جو باب الحوائج ہے. تو یہ بھی دل نہیں مانتا کہ آج کی رات بغیر دعا کے گزار دی جائے. تو آغاز مجلس میں ہم حضرت عباس اور باب الحوائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پروردگارہ تجھے واسطہ باب الحوائج ابی الفضل العباس علمدار کربلا کا، صاحبان ایمان کو خصوصاً جو لوگ مجلس میں اختتام تک آ جائیں گے، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو حرافت و پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے صاحبان ایمان جو محبت اہل بیت اور محبت عباس علمدار کے نتیجے میں ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. خداوندہ جو مجلس میں موجود مومنین اور مومنات ہیں، اور اس سے میری مراد پوری دعا میں یہی ہے کہ آخر تک جو لوگ آ رہے ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو باب الحوائج کے وسیلے سے پورا فرما. خاص طور پر ہمارے بیماروں، اور بیماروں میں بھی برادر محترم آصف، فقیر محمد، ان سب کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. صاحبان ایمان کو اولاد کے ہر غم و صدمے سے محفوظ فرما. لیکن اگر دین کو ضرورت پڑے تو ام البنین کی طرح، ام لیلہ کی طرح، ام فروہ کی طرح، رباب کی طرح اپنی اولاد تیرے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. خداوندہ ویسے تو سارا سال ہمیں یاد رہتا، لیکن جیسے جیسے غم کی یہ راتیں آگے بڑھتی ہیں اور کربلا کے یہ ظالم ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی اصغر کو شہید کرنے والا، کبھی اکبر کو شہید کرنے والا، ہماری یہ دعا اور بڑھ جاتی ہے کہ خداوندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اور قبولیت دعا کے لیے اب آخر میں آپ اپنے سائن بھی کر دیجئے، درود بھیجیں محمد و آل محمد. جو مومنین اور مومنات آج حضرت عباس کے علم کی جو شبی برآمد ہو رہی ہے، اس لیے تشریف لائے ہیں، ان سے میری معذرت. میری یہ مجلس ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی کہ یہ پہلی محرم سے جو گفتگو چل رہی ہے اس کا ایک پارٹ ہے.
اور بالکل بیچ والا حصہ ہے، بہت ساری باتیں کل رات کی مجلس میں آ گئی ہیں، تو وہ تو ویسے ہی ام البنین کو ان کے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد جب غم کا بیان شروع ہوگا تو اصل جو حاضری ہے اس مجلس میں وہ مقصد ہمارا بھی ان کا بھی پورا ہوگا۔ شروع میں ان سے معذرت کر لوں، آج میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی، یہ آیت قرآن کے اس سورے کی آیت ہے جس کے لیے امام معصوم نے ایک طرح سے اس راوی کو ڈانٹا تھا۔ روایت ہے نا کہ صحابی امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، تو امام نے اس سے ایک سوال کیا کہ یہ بتا کہ جو پورا ہفتہ گزرا ہے، یہ پورا ویک، اس میں تو نے فجر کی کسی بھی نماز میں سورہ امام حسین کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ اب وہ حیران ہو گیا کہ مولا قرآن کریم میں تو اس نام کا کوئی سورہ ہی نہیں ہے، تلاوت تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے قرآن میں وہ سورہ تو ملے نا مولا۔ اب یہ قرآن کے 114 سورے عربی جاننے والے کو تقریباً سب کے نام بھی یاد ہوتے ہیں، اور زبانی یاد نہ بھی ہوں تب بھی اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی نام لے جو عربی جاننے والے ہیں وہ یہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ قرآن میں نہیں۔ ماشاءاللہ کل اس بچے نے جو نوحہ پڑھا جس میں تمام شہدائے کربلا کے نام تھے، دیکھیں یہ ہے وہ تربیت کہ جو آگے چل کے ساری زندگی یہاں ایک کام آئے گی، اور قبر اور قیامت کے لیے انسان کی اصلی اثاثہ یا دولت بنے گی۔ تو ماشاءاللہ کس طرح سے، اور اسی طرح سے آج کل اللہ کے 99 نام، شہزادی کائنات کے نام، لیکن یہ اس کے لیے بالکل ایک نئی بات تھی کہ سورہ امام حسین۔ مولا اس قرآن میں تو ایسا کوئی سورہ ہی نہیں ہے، میں اسے کہاں سے نماز میں پڑھوں گا؟ امام نے کہا ہے قرآن کا ایک سورہ ایسا جو ہمارے دادا امام حسین کا سورہ ہے، ہمارے جد کا سورہ ہے، اس کا ایک نام سورہ امام حسین ہے۔ قرآن کے کئی سوروں کے 2 نام ہوتے ہیں، کبھی کبھار عام مومنین بھی، جب سے یہ مصیبت اور بیماری آئی فون کی شکل میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی سورے کا نام لیا اور کہا کہ اس کی فلاں آیت میں ہی آیا، اس نے کھٹ سے آئی فون نکالا، وہیں مجلس کے دوران چیک کیا، کہا کہ اس نام کا تو کوئی سورہ ہی نہیں ہے، مولانا ممبر سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا جو غلط سلط پڑھ جاتے ہیں ان کو کوئی چیک نہیں کرتا، اور جو بہرحال اپنی جگہ صحیح ہے اس کو سب چیک کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا۔ اب قرآن کریم میں سورہ براعت ہے، ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں سورہ توبہ کہلاتا، لیکن آپ حرم میں جاتے ہیں، یعنی مکے میں، مدینے میں، مسجد النبوی میں آپ نے قرآن اٹھایا، یا جب آپ حج کر کے آتے ہیں تو آپ کو گفٹ کے طور پہ جو قرآن دیا جاتا، اس میں سورہ توبہ نام کا کوئی سورہ نہیں۔ سورہ دہر کون سا مومن یہ سورہ نہیں جانتا؟ لیکن عرب دنیا میں جو قرآن چھپے گا تو اس کا نام ہوگا سورہ انسان۔ تو غرض یہ کہ 2 نام ہوتے ہیں، آقا حسین کے نام سے بھی ایک سورہ، راوی نے کہا وہ کون سا ہے؟ اب امام فرماتے ہیں کہ سورہ فجر ہے، اور مومن کو چاہیے کہ ویک میں کم سے کم 1 مرتبہ فجر کی نماز میں، سورہ کا نام بھی والفجر ہے، فجر کی نماز میں سورہ کی تلاوت کیا کرے۔ تو اس سورہ کا پہلا حصہ بھی ڈائریکٹ کربلا کے لیے، اس سورہ کا آخری حصہ بھی ڈائریکٹ کربلا، اور درمیان میں کیا ہے؟ مقصد کربلا، امام حسین کا مشن، اس کی وضاحت۔ بھئی اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم۔ نماز فجر کے بعد عاشورے میں دنیا بھر میں ایک مجلس ہوتی، اذان علی اکبر کی یاد میں، والفجر، فجر کی قسم۔ یہ کون سی فجر ہے؟ کا لیال عشر، جو 10 راتوں کے بعد۔ اب میں اس سورے کی تفسیر بھی نہیں کر رہا ہوں، اور آیتوں کا پورا ترجمہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، تفسیر تو چھوڑیے کیونکہ وقت نہیں ہے، اب تو غم کی راتیں ہیں، مصائب بھی زیادہ ہیں، مجمع کی اکثریت بھی مجھے سننے نہیں آئی، آقا عباس کو پرسہ دینے آئی۔ تو یہ سورہ کا اسٹارٹ ہے، اور سورہ کا اینڈ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پہلا فجر،
آخری آیت عاشور کی شام قریب آ رہی ہے، آقا حسین جہاد کر رہے اور آواز آ رہی، بس حسین حق جہاد ادا کر دیا، اب شہادت کی منزل کے لیے تیار ہو جا۔ یہ دو آیتیں اس سورے کی، جس کی وجہ سے اس پورے سورے کا نام سورہ فجر۔ مگر کربلا کے شروع اور کربلا کے آخر میں بیچ میں بھی بہت ساری آیتیں، جو میں نے جملہ آقا حسین کے لیے کہا تھا۔ ہمارے آقا حسین یا 6 سال تک کی عمر ہم کو معلوم ہے جب تک نانا زندہ تھے کہ رسول ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ توڑ دیا حسین کے لیے، نماز میں سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کو طولانی کیا حسین کے لیے، مباہلے میں نکلے تو حسین کو گود میں لے کے نکلے، اور یا پھر 28 رجب سے حسین ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ 6 سال سے لے کے 57 تک کے جو بیچ کے 50 سال ہیں، یہ کہاں گئے؟ اس میں آقا حسین مدینے میں، کوفے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ ہمارے ہاں ذکر نہیں ہوتا ہے۔ وہی سورہ فجر کی بات، اول عاشور کی فجر، آخر سورہ عاشور کے عصر کے بھی بعد کا وقت، بٹوین عصر اینڈ مغرب۔ بیچ میں کیا؟ بیچ میں آقا حسین کے مشن کے حوالے سے بہت اہم باتیں، مگر آج ان باتوں کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف اس میں سے ایک چیز بتائی جا رہی، اور ہمارے ایک پریکٹیکل پرابلم کا سلوشن بھی، یا سلوشن نہ کہیے تو اس کا ریزن بھی، کہ اللہ اگر کسی کو عزت اور احترام اس دنیا میں دیتا، ٹو بی آنرڈ بائی اللہ، انگلش ٹرانسلیشن میں تو یہ لکھا ہوا، تو اس کا ریزن کیا؟ اور اگر کوئی آدمی اس دنیا میں ذلیل ہوتا تو آخر اس کا ریزن کیا؟ قرآن کریم روٹ کاز بتا رہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی طرف سے عزت ملتی اور کوئی ذلیل ہوتا۔ سورہ فجر، آیت بھی سورہ فجر کی ہے، اور آدھے سورے کے بعد یہ پہلی والی آیتیں بھی بہت اہم ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب پل صراط پہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کون لوگ ہیں جن کا پل صراط پہ انتظار ہو رہا ہے؟ کل رات کی مجلس میں جو بات آئی تھی وہ لوگ، جو آج کی مجلس کے شروع میں بات آئے گی وہ لوگ۔ لیکن میں نے کہا نا کہ پورے سورے کے ترجمے کا وقت بھی نہیں ہے، تفصیل تو چھوڑیے، صرف یہ آیتیں۔ قرآن نے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ عجیب ہے یہ انسان، جب اللہ اس کا امتحان لیتا، ایک ٹرائل، ایک ٹیسٹ، فَأَكْرَمَهُ، اسے عزت والا بناتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کے گھر میں نعمتیں آتی، بہت شاندار مکان، بہترین گاڑی، بہت چلتا ہوا بزنس، ایک آؤٹ لیٹ سے 10 آؤٹ لیٹ بنا لیے۔ مولانا آگے تشریف لائیے، آپ لوگ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ اللہ نے اس کا امتحان لیا، یہ امتحان ہے، یہ ٹیسٹنگ ہے، اور اس کو عزت دی اور نعمتیں دی۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت عزت دی، اکرام والا بنایا، ٹو بی آنرڈ بائی اللہ۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ یہ امتحان لیتا ہے کہ رزق میں کمی کر دیتا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری انسلٹ کی یا اہانت کی یا توہین کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کلا، تمہارے گھر میں اگر کبھی رزق کی کمی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ 2 ریزن قرآن نے بہت واضح بتائے ہیں، ایک سورہ طٰہٰ میں، رسول اللہ کا ٹائٹل، قرآن کا سورہ نمبر 20، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو، اس کی اکنامی کو، اس کے انکم کو بہت کم کر دیں گے جو میرے ذکر یعنی نماز کو چھوڑے گا۔ نماز ہے جو برکتیں لے کے آتی، نماز ہے جو رزق کے اندر وسعت لے کے آتی۔ یہ سورہ طٰہٰ اور یہ سورہ فجر۔
وہ نانا کا سورہ ہے، یہ نواسے کا سورہ. اور یہ دونوں نانا اور نواسے ایسے جنہوں نے اس یونیورس کو ایک لفظ دیا، معلا. معلا کہتے بہت بلند. یہ لفظ جو معلا ہے یہ نانا اور نواسے نے مل کے دیا. نانا کے قدم عرش پر گئے تو عرش معلا کہلایا. نواسے کے قدم کربلا میں آئے تو کربلا معلا کہلایا. وہ نانا کا سورہ ہے طٰہٰ، یہ نواسے کا سورہ ہے، یہ سورہ امام حسین. ایک ریزن وہاں پہ آیا کہ کیوں تمہارے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں. اپنے گھر کی پریشانیاں اللہ کو بلیم نہ کرو یا انسانوں کو بھی بلیم نہ کرو. ہماری عورتوں کا تو عجیب نیچر ہے، کوئی پریشانی آئے گی کوئی ہم پہ جادو کرا رہا، کوئی پریشانی آئے گی تعویذ گنڈے کے پیچھے جائیں گے. 100 میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جہاں تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے. 99 کیسز یہ ریزن ہے جو قرآن بتا رہا. لیکن میں نے کہا کہ یہ موضوع کچھ اور بن جائے گا، گرچہ جناب ام البنین کے حوالے سے یہ بتانا بہت ضروری کہ ایک صحیح بیوی کو کیسا وفادار ہونا چاہیے. لیکن فی الحال تو کل سے ایک بات چل رہی ہے، اس کو تو کمپلیٹ کروں. تو قرآن نے ایک وجہ وہ بتائی جو نانا کے سورے میں ہے، ایک وجہ یہ بتائی جو نواسے کے سورے میں. کلا، ہرگز اللہ نے کسی کے رزق کو کم نہیں کیا. کلا، ہرگز نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا حق ادا نہیں کرتے ہو. یتیم کسے کہتے ہیں؟ 3 دن پہلے کی مجلس میں یتیم کی ایک ڈیفینیشن آئی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. بات پھر وہی خمس تک جائے گی لیکن اب وقت نہیں. وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے. تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث، انہیریٹنس، گریڈی بن کے. گریڈی یہ بھی میں نے انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں اس کا مطلب کیا. لالچی بن کے، طمع کرتے ہوئے، گریڈی بن کے تم میراث کے مال کو کھا جاتے ہو. اور کیوں کھاتے ہو؟ تحبون المال حبا جما، تمہارے دل میں مال کی محبت جمی ہوئی. تو قرآن کریم ہمارے گھر میں آنے والے بہت سارے پرابلم کا روٹ کاز یا ریزن بتا رہا کہ تمہارے گھر میں مال حرام آتا ہے. خاص طور پر اب میں جو مجمع ریگولر آ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے باقی مومنین سے میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں، وہ بہت پریشان ہیں کہ آج حضرت عباس کی مجلس میں یہ کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں. لیکن میری ان سے سنسیئر اپولوجی. میں اپنا ٹاپک بھی چینج نہیں کر سکتا کہ قرآن کہہ رہا کہ تمہارے گھر میں جو پرابلم آتے جس کی وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے دنیا کے سامنے تمہیں ذلیل کیا اور تمہاری انسلٹ ہو گئی، اس کا ریزن تو دیکھو. اس کا ریزن وہ تعویذ اور گنڈے اور جادو اور فال اور مختلف ایسے فراڈ لوگوں کے پاس جانا نہیں ہے. اس کا ریزن تمہارے اپنے گھر میں تمہارے اپنے ہاتھ ہیں. تاکلون التراث، میراث، انہیریٹنس. اچھا یہ بھی ایک جملہ کہہ دوں تاکہ جو میرا ٹاپک ہے وہ بھی اور جو آج کی رات، یہ علم عباس جو میرے رائٹ پر بھی ہے جو میرے لیفٹ پر بھی ہے، شبیہ علم. یہ کون سا علم ہے؟ جو عباس کو میراث میں ملا ہے اپنے بابا سے. علم تو اصل میں علی کو دیا تھا نا. آپ میں سے جو لوگ پاکستان کے ہیں ان کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ 1961 میں جب ملکہ ایلزابتھ، اور وہ تو اس وقت بہرحال اس کی جوانی تھی، پاکستان آئی تھی، اور پاکستان کے پریزیڈنٹ اس وقت ایوب خان تھے. فیلڈ مارشل ہیں کہ جنرل ہے، اس بحث کو چھوڑیے. چنانچہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ گارڈ آف آنر دیا اور اس کے بعد آرمی نے ان کے سامنے مارچ پاس کی. الگ الگ آرمی کی دستے آ رہے ہیں، مارچ پاس ہے. جب مہمان کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں علم کو جھکا کے، جو فلیگ ہوتا ہے آرمی کے پاس. مگر ایک ایسا دستہ گزر رہا ہے کہ اس کا فلیگ نہیں جھکایا گیا. وہ حیران ہو گئی کیونکہ یہ تو ایک سائن آف ڈس ریسپیکٹ ہو گیا. پاکستانی پریزیڈنٹ کو کہنا پڑا یہ وہ علم ہے جو کبھی نہ جھکا ہے نہ قیامت تک جھکے گا. خیبر کے میدان میں جو علم دیا گیا تھا وہی علم تھا جو اس سے پہلے جھکا. بھاگے بھی لوگ علم لے کے، لیکن جب ایک مرتبہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ،
کرار و غیر فرار کے ہاتھ میں آیا تو وہاں سے قیامت تک یہ علم کبھی نہیں جھکے گا. یہی علم میراث میں ملا علی سے عباس کو. اور اگر آگے جملہ کہہ دوں جو میرا اصل موضوع بنتا رہتا ہے، اور پھر وہاں سے زمانے کے امام کے پاس ہم اور آپ ایک بار پھر اس علم کی زیارت کریں گے جب ہمارا امام آئے گا. لیکن فی الحال بات یہ ہو رہی عباس وارث ہے علی کا. دیکھیے امامت کے وارث تو حسین ہے، آیہ تطہیر کے وارث تو حسین ہے، بابا کی جگہ ان کے سکسیسر حسین. لیکن عباس کی یہ خاصیت ہے کہ علی کی بعض فضیلتیں خاص عباس کے لیے ہیں، اس میں عباس ان کا وارث بنا، جن میں سے علم پیغمبر نے یہ علی کو دیا ہے، علی کے بعد یہی علم عباس کو ملا. اچھا ویسے لوگ کتنے ہی فتوے لگاتے پھریں کہ علم بنانا بھی شرک ہے، اٹھانا بھی شرک ہے. چلے ہم نے یہاں تک بات مان لی، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے فتوے پہ بلیو کرنے والے ہیں، جو دل چاہے کہیے. علم دیکھنا بھی شرک ہے، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے نا، خیبر کی رات جا کے دیکھیے، تمام رات اصحاب رسول کو نیند نہیں آئی، بستر پہ تڑپ تڑپ کے گزار رہے ہیں، کیونکہ رسول نے یہ جو کہہ دیا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ علم دوں گا. تو ایسی تمنا ہے علم کی، ایسی تڑپ ہے کہ ساری رات جا کے گزارا، اگلی صبح کو رسول کے پاس گئے، ان کو رسول بھی مان رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ رسول کے سامنے جا کے اپنے آپ کو گرا بھی رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ رسول بھول جائیں، ہمیں نہ دیکھیں. تو اس طرح سے گر جاؤ کہ رسول کو پتا چلے کہ ہاں یہ بھی ایک امیدوار اور کینڈیڈیٹ ہیں علم کے لیے. مگر رسول ادھر تو علم کا اعلان کرتے ہیں اور ادھر خود عجیب طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ آدھی رات کو خیمے سے نکل کے مدینے کا رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نادے علین مظہر العجائب. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ علی کو بلاؤ. یا رسول اللہ آپ ڈائریکٹ علی کو بلائیے، یہ تو اللہ نے کہا نا. نادے علین کا مطلب کیا؟ اے رسول تم علی کو بلاؤ. تو یہ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ یعنی علی سے ڈائریکٹ اللہ کہہ دیتا پہنچ جاؤ خیبر کے میدان میں. ڈائریکٹ علی کو حکم مل سکتا تھا کہ آ جاؤ خیبر کے میدان میں، رسول سے کہا گیا تم بلاؤ. کیوں کہا؟ اس لیے کہ علم کے اوپر ایک فتویٰ یہ لگے گا کہ علم بدعت ہے. حرام اور شرک پھر بھی الگ چیز ہے، بدعت. اچھا بدعت کا کاؤنٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ بدعت کے الٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ بدعت کے الٹ ہوتی ہے سنت. سنت اور بدعت ان دو کا مقابلہ ہوتا. کہا کہ ہم رسول کے ذریعے بلائیں گے کیونکہ علم کو بدعت کہا جائے گا، تو ہم کہیں گے رسول بلائے تاکہ علی کو بلانا سنت رسول قرار پائے. اگر علم کے خلاف حرام کا فتویٰ لگتا تو اللہ ڈائریکٹ بلاتا، کیونکہ حرام کے سامنے واجب آتا اور بدعت کے سامنے سنت آتا. اور واجب اور سنت دو چیزوں کا نام اسلام ہے. تو ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، اس کے بعد جو اپنا موضوع چل رہا ہے میراث، یہ میراث میں ملا. چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جب علی خیبر کو قلعے کو فتح کر کے واپس آئے، خیبر کا دروازہ اکھاڑا اور خیبر کے قلعے میں انٹر ہوئے. تو جب یہ دروازہ علی نے خیبر کا دروازہ توڑا یا اکھاڑا تو لوگ حیران رسول اللہ کے پاس آئے تھے نا. اچھا اب آگے بات کرنے سے پہلے میں ایک جملہ ہمیشہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ ہماری تیسری مجلس میں تفصیل سے روایت بھی آئی، آپ نے زندگی بھر سنی. میں نے ایک اور اینگل سے اس روایت کو واضح کیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولا کی بہت بڑی فضیلت، لیکن اسی دن میں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ علی کی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ اور بھی چہرے ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے. مثلا والدین کا چہرہ، مثلا ماں کا چہرہ. اور شاید یہ جملہ بھی کہا تھا کہ اس کی مزید وضاحت آگے ہوگی تو آج کی مجلس.
اور وہ یہ ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ایک عبادت ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس سے علی کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی ہے، حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس جملے سے سمجھ میں آئے گی۔ کون سا جملہ؟ کہ مسلمان حیران حیران رسول اللہ کے پاس بھاگے بھاگے آ رہے ہیں۔ اچھا، علی تو اپنا جہاد کر رہے ہیں، علی آگے بڑھ رہے ہیں، دروازہ توڑا، اب قلعے میں انٹر ہوئے، مرا بنتر، اور اس کے بعد باقی جو کچھ بھی جہاد۔ مسلمان علی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا علی نے اکیلے اتنے بڑے دروازے کو، جسے خالی پش کرنے کے لیے 40 آدمی چاہیے، کس طرح سے اکھاڑا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پیغمبر نے مسکرا کے وہ جملہ کہا جو ہر ایک کو یاد، تم علی کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہو کہ اس میں خیبر کا دروازہ ہے، علی کے پیروں کو جا کے دیکھو۔ لوگوں نے جا کے دیکھا، واقعہ سنا، لیکن میں تو کچھ اور اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا علی کے پیروں کو جا کر دیکھو، دیکھو، دیکھو۔ یہ ایک آرڈر ہے، یہ ایک امر ہے۔ اب علماء بھی بیٹھے ہیں، حل الامر یدل علی الوجوب او الاستحباب، طلب الفعل مع معنی من الترک اور طلب الفعل مع الاذن فی الترک۔ خیر، بات ذرا ثقیل ہو گئی، بہت آسان کرتا ہوں، بہت آسان۔ علی کے پیروں کو دیکھو۔ رسول جب کوئی آرڈر دے گا، یا وہ واجب ہوگا یا وہ سنت ہوگا۔ آرڈر انہی کا دیا جاتا ہے، واجب ہو تب بھی عبادت ہے، سنت ہو تب بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت نہ سمجھو، علی کے تو پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور لیکن اچھا، اب اس سے پہلے کہ اس لیکن کو آگے بڑھاؤں، اب آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے، اس مجلس میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم اس کے بعد وقت نہیں ہوگا، کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی مومنین کرام مسلسل آ رہے ہیں اور پیچھے کی جانب جگہ بہت کم ہوتی چلی جا رہی، تو میں بھی ڈسٹرب ہوں گا، آپ بھی۔ کہنے کی ضرورت نہیں، جو آدمی، جو مومن اس صف اعظم میں کوئی جگہ دیکھے کہ کوئی گیپ ہے، وہ وہاں آ سکتا ہے، تو خود ہی آپ حضرات والنٹیئری جتنا آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیں، تاکہ بعد میں نہ مجھے کوئی ڈسٹربنس ہو، نہ آنے والوں کو تکلیف ہو، نہ آپ کے لیے زحمت ہو۔ باقی مومنین خاموش کیوں بیٹھے؟ اس دوران بآواز بلند درود بھیج دیں۔ لیکن خیبر میں ایک اور بہت اہم حدیث آئی ہے جو ابھی میرے موضوع سے جا کے ملتی۔ یہ تو آپ نے علی کی محبت کے پہلے 2 حصے سنے، کل والی حدیث، زبان سے علی کا نام لیا، دل آپ کا اس وقت خوشی سے بھر گیا ہوگا جب فضائل سنے ہوں گے۔ اب ایک تیسرا مرحلہ بھی تو ہے نا، سیرت علی، وہ بھی خیبر میں ایک میسیج آتا ہے، لیکن اسی کے لیے میں پہنچ رہا ہوں۔ لفظ تأکلون التراث اکلا لمبا تک، عباس کو یہ ساری چیزیں میراث میں ملی۔ بابا کی طرف علم ہو، مشکل کشائی ہو، حاجتوں کو پورا کرنا ہو، آقا حسین کی مدد ہو، یہ بھی میراث ہے۔ جناب عباس کا جو ایک ہی مشہور خطبہ ہے کتابوں میں، یہی تو کہا کہ میں اسی طرح سے اپنے آقا کا وفادار جانثار جیسے میرا بابا رسول اللہ کا وفادار و جانثار تھا۔ یہ میراث میں عباس کو ملا، مگر عباس کی میراث سے پہلے قرآن کریم کے اس میسیج پہ غور کر دیں کہ تاکلون التراث اکلا لما، تمہارے پرابلمز، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ تم لوگ میراث صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے ہو۔ عباس کس کا بیٹا؟ ام البنین؟ نہیں، فاطمہ زہرا۔ شہزادی نے بار بار کہا عباس میرا لال، عباس میرا بیٹا۔ فاطمہ، سب سے بڑا ظلم کیا ہوا تھا؟ کوڑا، گھر جلنا، محسن کی شہادت؟ نہیں، فاطمہ کے لیے سب سے بڑا ظلم تھا، فزیکل ٹارچر سے زیادہ بڑا مینٹل ٹارچر ہوتا۔ سب سے بڑا ظلم فاطمہ کے لیے تھا، میں طاہرہ ہوں، میں صدیقہ ہوں، میری سچائی کو مباہلے کے میدان میں دشمنوں نے مانا، اور جب میں میراث کا دعویٰ لے کر گئی تو مسلمان کہتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو تھوڑے سے پیسے کی خاطر۔ کوڑے کا زخم برداشت ہے،
بیٹے کی شہادت برداشت ہے، صدیقہ طاہرہ معصومہ عالم، اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ غلط بیانی کر رہی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ بھی مسئلہ ہے میراث، جو مانا ہوا مسئلہ ہے قرآن کا بھی اور اسلام کا بھی، وہاں میراث، فاطمہ کا لال عباس، وہاں پہ میراث، اور قرآن کریم کہتا ہے تاکلون التراث اکلا لما۔ اب دیکھیے، اب ذرا سی سیرت اہل بیت کی بات، اور وہ یہ کہ گناہ تو آدمی غیر معصوم ہو جاتے ہیں، لیکن ہر گناہ ایک ہی جیسا گناہ، ایک ہی جیسا گناہ آپ 3 مرتبہ کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ تینوں مرتبہ کا پنشمنٹ سیم ہو۔ اتنی ہی شراب آپ نے آج پی، نعوذ باللہ، آپ سے مطلب آپ نہیں ہوتے ہیں، تو اسٹائل ہے کہنے کا، کسی نے آج پی، کسی نے کل پی، کسی نے پرسوں پی، وہی شراب، وہی ایک بوٹل، وہی اس کی کوانٹٹی، لیکن آج اگر اپنے گھر میں پی ہے شراب، کل کسی مسجد میں بیٹھ کے شراب پی، پرسوں خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پی۔ آخری زمانے کے سائن آف ظہور میں یہ بھی ہے نا کہ میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے اور کعبے کو ڈیمولش کر رہا ہے۔ لیکن یہ میرا چونکہ اس سال کا ٹاپک نہیں ہے، تو کیا تینوں کا گناہ برابر؟ شراب چاہے گھر میں پیو یا کعبے میں پیو، ایک ہی جیسا اللہ کی ناراضگی؟ نہیں، گناہ ایک ہے شراب، لیکن کہاں پہ یہ شراب پی گئی ہے اس کی وجہ سے گناہ جو ہے اس کی شدت کے اندر فرق پڑتا چلا جاتا۔ بہت زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے کسی کو فزیکل ٹارچر کیا اور ایک تھپڑ اس کے مارا، ایک عام آدمی، اور ہم نے اپنی ماں کے اوپر فزیکل ٹارچر کیا اور اس کو مارا، وہی پریشر، وہی فورس، اتنی ہی طاقت، بلکہ شاید ماں کو ذرا سا ہلکا مارا لیکن مارا، تو کیا دونوں کا گناہ برابر؟ ہر آدمی جانتا ہے، چاہے اس پہ عمل کرے کہ نہ کرے، ایک عام مومن کے مقابلے میں ماں کا جو احترام اور رسپیکٹ اسلام نے بتائی۔ متوکل جیسا ظالم، ابھی لوگ تیاری کر رہے ہیں 40 پہ کربلا جانے کی، کربلا کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کس نے کی؟ متوکل نے کی۔ اور ایک جملہ یہاں پہ ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جب پوری دنیا میں آج کل لبیک یا حسین کا نعرہ لگتا ہے دل کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ نعرہ جب نہیں بھی تھا تو ہمارے یہاں ہمیشہ زیارت امام حسین کے آخر میں ہم کہتے تھے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، ہمیشہ سے رواج ہے، مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ مگر لبیک یا حسین سے لے کر فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ تک ہم کہتے تو ہیں، پھر کرتے کیا ہیں؟ کیا اگلے دن یا مجلس سے جانے کے بعد حسین کے مشن کی جانب ہم کتنا آگے بڑھیں؟ نسلیں، جنریشن گزر گئی فَيَا لَيْتَنِي کہتے ہوئے۔ متوکل کے بارے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، متوکل اتنا سخت دشمن اہل بیت تھا، حالات بتانے کا وقت نہیں اور شاید ضرورت بھی نہیں۔ متوکل اتنا سخت دشمن اہل بیت تھا کہ یزید کے 200 سال کے بعد آیا اور کہتا تھا کاش میں یزید کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو اہل بیت پر ظلم کرنے میں میرا بھی ثواب ہوتا، میرا شیئر۔ یعنی وہ بھی فَيَا لَيْتَنِي کہتا ہے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، یزید کو یاد کر کے۔ ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، وہ کہتا تھا لبیک یا یزید۔ اتنا سخت دشمن 200 سال کے بعد کہتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسے دشمنان اہل بیت پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے تاریخ میں، لیکن اس نے کچھ دنوں کے بعد سوچا کہ میں خالی زبان سے کہہ رہا ہوں لبیک یا یزید، خالی میں زبان سے کہہ رہا ہوں فَيَا لَيْتَنِي، کچھ ایکشن تو کر کے دکھا نہیں رہا ہوں، نہیں، خالی زبان سے کہنا انف نہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔ سوچا حسین تو مارے گئے، میں کیا کروں؟ کہا حسین کی قبر اور روضے کا نام و نشان مٹاؤ۔ یزید نے حسین کو فزیکلی ختم کیا، میں حسین کے روضے کو ختم کروں۔ دشمن سے بھی آدمی کو کبھی کبھار کوئی چیز، کوئی میسج لینا چاہیے۔ ہم اور آپ تو وہ صاحبان ایمان ہیں کہ ماں کے پیٹ سے یہ جملہ سنتی آئے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ۔ کبھی سوچا ایک دن تو چھوڑیے، لاسٹ ایئر اور یہ سال، پورا 1 سال گزر گیا، آپ نے علم عباس لاسٹ ایئر بھی اٹھایا، آج بھی اٹھا رہے ہیں۔
کتنا فارورڈ ہوئے آپ حسین کے مشن کے لیے. فیا لیتنی کا کیا پریکٹیکلی ایسپیکٹ آپ کی لائف میں نظر آیا؟ سوچنا متوکل سوچ رہا ہے، ہم اتنا بھی نہیں سوچ رہے. لیکن جبکہ متوکل ان لوگوں کو ماننے والا جن کے یہاں سوچنے کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق محسوس نہیں کرتے، ان کا لیڈر جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے تو پڑھ لیتے، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں جو عین عقل ہے اور ہر چیز میں کہتا ہے کہ عقل استعمال کرو، اور ہم آگے نہیں بڑھتے. لیکن یہ تو بہت جرنلائز باتیں ہو رہی ہیں، تو میں خاص پارٹیکولر اپنے سبجیکٹ پہ آ جاؤں. متوکل جب اس کے مظالم اتنے بڑھ گئے کہ کربلا میں بیلوں کا حل چلایا اور دریائے فرات، وہ سب زیارت میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں، بلکہ زیارت پر نہیں بھی کوئی گیا ہو. کیوں نہ گیا ہو؟ خدا ہر مومن مومنہ کو کربلا کی زیارت سب سے پہلے اور چہاردہ معصومین کی زیارت کا شرف عطا کرے. اور کیا کہنا اس زیارت کے کہ ہم آقا کو سلام کریں تو آقا ہمارے سلام کا جواب بھی دے دے. خیر، تو بات یہ ہو رہی کہ متوکل کے جب اتنے مظالم بڑھ گئے، اس کے اپنے بیٹے نے تمام علماء سے ایک فتویٰ لیا جو اتنا اہل بیت کا دشمن ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب علماء نے مل کے ایک ہی بات کہی، اس کو قتل کرو. آخر میں وہ پہنچا اس یقین کے ساتھ کہ سب سے پہلے جو میرے اس ایکشن کو یس کہیں گے وہ 10ویں امام ہوں گے، ان کا زمانہ چل رہا ہے. آخر میں ان کے پاس گیا کہ ان کے تو سائن کنفرم ہے. کہا مولا میرا اپنا باپ ہے لیکن یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا. کہا تیرا باپ واجب القتل ہے لیکن خبردار تو اس کے قتل میں حصہ نہیں لے. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ تیرا باپ کیسا ہی برا کیوں نہ ہو، بیٹے پہ اس کی ایک قسم کی رسپیکٹ ہے، واجب القتل ہے، اس کا خاتمہ دوسرے طریقے سے کرو، لیکن بیٹا اپنے باپ پہ چاہے متوکل جیسا باپ کیوں نہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اور یہاں ہماری اور آپ کی حالت، باپ اور ماں جسٹ لائک ٹیشو استعمال کر کے پھینک دیا اٹھا کے، جسٹ لائک ڈسپوزیبل پلیٹ کہ بس استعمال کیا بچپنے میں، ان کو پھینک دیا اٹھا کے. لیکن تھوڑا سا ایسا لگا کہ بات ٹاپک سے ہٹی نہیں. ماں کو اگر مارا یا باپ کو اگر مارا، کیا اتنا ہی اس کا گناہ ہے جتنا عام آدمی کو؟ فرق ہے کہ فرق نہیں؟ اب کتنی ہی میں مثالیں دیتا چلا جاؤں. آدمی نے کسی کا مال کھا لیا، کل رات کی مجلس کا آخری حصہ، مال حرام. کتنی ہماری خرابیوں کا ریزن یہ، جو بھی ایک لقمہ ہم کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی میں جا کر فزیکلی بھی ہمارا خون بنتا ہے اور ہمیں طاقت دیتا، اور اسپریچولی بھی ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری دعا، اس میں ساری پاور آتی ہے جو لقمہ ہم نے کھایا حرام کا ہے کہ حلال کا ہے. لیکن مال حرام تو حرام ہے ہی، ہر ایک کو پتا. ایک عام آدمی کا مال کھایا، رشتہ دار کا مال کھایا، ماں باپ کا حق کھایا، جیسے تھپڑ مارنا، جیسے شراب پینا، جیسے کسی کی انسلٹ کرنا. عام مومن کی انسلٹ کی، ماں کی انسلٹ آپ نے مجمع کے سامنے کر دی. نہیں، مجمع کے بغیر بھی نہ کریں، میرے جملے سے امپریشن نہ ملے کہ ہاں لوگوں کے سامنے نہیں کرو، گھر میں خوب اچھی طرح سے، کیونکہ آپ کو شوق دلانے والی ایک بیوی کی شکل میں کوئی بیٹھی بھی ہوگی گھر میں. نہیں، ماشاءاللہ اٹلانٹا کی مومنات سنا ہے بہت اچھی اور بہت شریف ہیں، لیکن ان جرنل بات. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ جتنا آپ سے کوئی کلوز ہے گناہ بڑھتا جاتا. میراث تاکلون التراث اکلا لمبا، آقا عباس سے لے کے ہمارے گھر تک کی میراث، اس میں جب آپ گڑبڑ کرتے ہیں تو کسی عام مومن کا مال نہیں کھا رہے ہیں، سگے بھائی کا، سگی بہن کا، بلکہ یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. یوزولی تو میراث وہاں تک جاتی نہیں ہے، اپنے باپ، اپنی ماں یا اپنی ساس اور اپنے خسر. میراث کا کیا مسئلہ؟ شوہر مر گیا تو اب اس کے مال میں اس کے باپ اور ماں کا حصہ بھی، چاہے یہ بیوی ساری زندگی اس سے نفرت کرتی ہے اور ہیٹ کرتی ہے. جتنے کلوز آدمی کا حق ضائع کریں گے، جتنے کلوز کے اوپر ظلم کریں گے، ظلم وہی ظلم ہوگا لیکن اس کا پنشمنٹ اور اس کی سزا بڑھتی جائے. اور ہمارے یہاں اسلام بے شک کہتا رہے کہ ہائیلی ریکمینڈڈ عمل اپنی ول اور وصیت تیار کرنا ہے تاکہ میراث میں غلطی نہ ہو. ہر ایک کو یہ معلوم ایسی ورڈنگ کے ساتھ وصیت والی حدیث آئی، ایسی ورڈنگ ہے
یا تو میں نے اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ حسد کا گناہ، محبت علی کی نیکی اور حسد کا گناہ. وہ حدیث آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی تھی شب جمعہ، اب تو وقت نہیں ہے اس کو ریپیٹ کرنے کا یا اس کے پوائنٹ کو ریپیٹ کرنے کا. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جو معرفت امام کے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہ تو ہر ایک کو معلوم. من مات بغیر وصیت فقط مات میتۃ جاہلیت. اور جو اپنی ول تیار کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یا امام زمانہ کی معرفت کے لیے حدیث آئی ہے اور یا پھر وصیت کے لیے حدیث آئی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ کتنا امپورٹنٹ یہ عمل. وہ معصوم کی مشہور حدیث، مومن ہر کام ٹھہر ٹھہر کے سلولی کرتا، تھوڑا سوچ کر، فوراً نہیں. لیکن 5 کاموں میں مومن سے زیادہ جلدی کوئی نہیں کرتا. جلدی کا مطلب فاسٹ نہیں، as soon as possible. نمبر 1 نماز. ہر کام میں ڈیلے ہوگی لیکن نماز کا وقت آیا، کوئی شرعی ریزن ہو تو الگ بات ہے. حج ہے، مغرب عشاء کی نماز مزدلفہ میں لیٹ پڑھنے کا حکم ہے، وہ تو ایکسیپشنل کیس ہے نا. لیکن نماز ادھر ٹائم آیا as soon as possible. اردو میں لفظ جو ہے نا وہ ذرا سا مسکنسیپٹ پیدا کرتا ہے، جلدی پڑھو نماز. سمجھتے ہیں جلدی کا مطلب فاسٹ. جیسے آج کل انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بڑھایا جا رہا ہے کہ فاسٹ سے فاسٹ. ادھر اللہ اکبر کہانی تو ہم نے پلٹ کے دیکھا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ختم کر رہا ہے نماز. فاسٹ نہیں، سون، جیسے ہی وقت آ جائے اول وقت. وہ جو قصائی عذاب خدا سے بچا تھا، قبر کا مشہور واقعہ، 2 ہی ریزن تو بتائے تھے کہ نماز میں نے ہمیشہ اول وقت پہ پڑھی، اور دوسرا یہ کہ کاروبار میں کبھی فراڈ نہیں کیا. وہ سانپ جو کاٹ رہا تھا اور سانپ کا مسئلہ بہت مشہور واقعہ ہے، خاص طور پر جعفری سینٹر اٹلانٹا میں. مجھ سے پہلے کئی لوگ اس کو پڑھ چکے ہوں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز. دوسری کیا چیز ہے؟ وصیت. یہ نہیں کہ اچھا کل بنائیں گے، 6 مہینے بعد بنائیں گے، اکاؤنٹنٹ سے بات کر لیں، اپنے ایسٹس چیک کر لیں، اگلے سال نہیں. as soon as possible. ہر رات سوتے وقت یہ وصیت تمہارے تکیے کے نیچے. اور پھر یہ ہے کہ قرضے کی ادائیگی. ہر ایک ٹاپک اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ. اور پھر ہے کہ بیٹی کی شادی. اور پھر آخری چیز ہے توبہ. ہاں نہیں مولانا بہت آپ نے آج اچھا بیان کیا، سمجھ میں آ گیا نماز کی اہمیت، کل سے شروع کریں گے. نیت ابھی کرنا ہے آپ کو. داڑھی ہاں نہیں اگلے مہینے کے بعد رکھ لیں گے، ابھی 2-3 شادیوں میں شرکت کرنا ہے، فوٹو اچھا نہیں آتا. لیکن ابھی اسی منٹ توبہ فوراً. 5 چیزیں. وصیت پر اتنا ایمفیسائز اسلام نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے وارثوں کا حق محفوظ رہتا. اب وہ مشہور واقعہ پڑھ ہی دوں. قصائی والا واقعہ تو میں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ واقعہ بھی بہت مشہور. البتہ اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ واقعہ کم از کم لاسٹ 35 ایئرز میں پہلی بار میں نے پڑھا تھا، پھر مشہور ہو گئے. بنی اسرائیل بہت ہی زیادہ پیسے والا گھرانہ، بہت ہی مالدار، لیکن شوہر راہ خدا میں بہت خرچ کرتا تھا اور بیوی بھی اس کی ہیلپ کرتی تھی، روکتی نہیں تھی. جتنا شوہر خیرات کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، اس سے زیادہ بیوی کو شوق. لوگ کہتے بھی تھے کہ بھائی کچھ فیوچر کا خیال کرو، کوئی انویسٹمنٹ کرو، کوئی انشورنس لے لو، کچھ پیسے اپنے بچے کے لیے رکھ جاؤ. چھوٹا سا بچہ بھی ہے 8-9 سال کا. کہا کہ نہیں وہ اللہ موجود ہے، وہ خیال کرے گا. اور ہوتا یہی کہ جب راہ خدا میں خرچ کرو، جو جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، وہ 70 ٹائمز واپس بڑھ کے آتا ہے. تو یہ خرچ کیے جا رہا ہے، دولت آ رہی. یہ خرچ کیے جا رہا ہے، اس سے زیادہ آ رہا. یہاں تک کہ شوہر کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. عورت ابھی جوان، شوہر بھی جوان تھا، بچہ صرف 9 سال کا. اب ڈیتھ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے انکم کا سورس ختم ہو گئے. آج کل نہیں، بنی اسرائیل عورتیں کام نہیں کرتی. جو شوہر چھوڑ کے گیا بس اسی میں گزارا کرنا. ایک بار دل میں خیال آیا کہ اب جب سورس آف انکم بند ہو گئی ہے تو جو میرا شوہر چھوڑ کے گیا، اب مجھے ذرا اتنا خرچ نہیں کرنا ہے راہ خدا میں، ذرا سا مجھے بجٹ بنا کے خرچہ کم کرنا ہوگا تاکہ کم از کم بچے کے بڑے ہونے تک اور سیٹ ہونے تک گھر چل جائے. اچھا اپنی جگہ پہ تھنکنگ بہت اچھی،
مگر امام نے کہا یہ شیطان کا خیال تھا. اس کا ریزن ابھی آ رہا ہے کیوں. فوراً اس کے دماغ میں دوسرا خیال آیا کہ نہیں بھائی، جب شوہر زندہ تھا تو کیا شوہر کی وجہ سے ہماری انکم تھی؟ روزی دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، شوہر نہیں ہے. اللہ تو زندہ ہے نا، وہ تو نہیں مرا نا. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اسے تو کبھی موت نہیں آتی. میں اپنا طریقہ نہیں چینج کروں گی. اسی طرح راہ خدا میں خیرات. بچہ بھی بالغ ہو گئے. شب جمعہ سوئی تو ایک عجیب خواب دیکھا. کیا دیکھا کہ میں ایک جگہ کھڑی ہوں، رائٹ سائڈ سے بڑی اچھی، بہت ہی پلیجنٹ ایک بریز، اچھی اور خوشگوار ہوا چل رہی، اور لیفٹ سائڈ سے ایک بہت ہی خطرناک گرم گرم ہوا آ رہی ہے، جسے اردو میں مثلا لو کہتے ہیں. اور رائٹ سائڈ سے خالی ہوا نہیں آ رہی، عورتوں کے، مردوں کے، لوگوں کے ہنسنے کی، مذاق کرنے کی آوازیں آ رہی، جیسے ہماری مجلس میں آپ یہ سنتے ہوں گے پارٹیشن کے پیچھے سے. اور لیفٹ سائڈ سے لوگوں کے چیخنے کی اور پین اور کرائنگ اور اس طرح کی آواز. اب ہیومن نیچر پہلے رائٹ سائڈ پہ گئی. ایسی جگہ اس کو نظر آئی کہ خواب میں بھی کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ ہمارے اردو کا ایک محاورہ ہے، فلاں چیز خواب میں بھی نہیں دیکھنا. اتنی خوبصورت. یہ کون سی جگہ؟ کہا ہٰذِہِ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے گارڈن میں سے گارڈن ایک باغ ہے. اچھا، جنت اتنی خوبصورت ہے. بہت اس نے سنا تھا لیکن آنکھ سے دیکھنا. اور جنت کے بالکل بیچ میں ایک انتہائی شاندار پیلس یا کیسل یا محل. یہ کس کا؟ کہا یہ تیرے مرحوم شوہر کا. خوش ہوئی. پہلی بار شوہر کے مرنے کے بعد پہلی بار کوئی نیوز ملی کہ جنت کا سب سے خوبصورت محل. اچھا، لیکن ریزن پوچھ لیا کہ میرے شوہر کو یہ محل کیوں ملا؟ تاکہ جو اس کا نیکی ہو میں بھی کروں. کہا وہ راہ خدا میں چیریٹی بہت کرتا. ہم تو کتنا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کہ خمس بھی اگر دینا ہے تو 20% دیں، 21 نہ ہونے پر. کیوں بھائی، ہمارا پیسہ کیوں امام کے پاس چلا جائے؟ امام کا پیسہ ہمارے پاس آنا چاہیے. جو دیتے ہیں، جو دیتے ہی نہیں ان کی بات تو چھوڑی. اور یہ کہ یہاں تو کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، راہ خدا میں دیا جا رہا. یہ نیکی دل کو سیٹسفیکشن ہوا کہ بھائی یہی نیکی تو میں بھی کر رہی ہوں. اور اللہ عادل ہے، جب ایک نیکی سے اس کو ریوارڈ مل رہا ہے تو وہی نیکی میں کر رہی ہوں. اچھا، اب ذرا لیفٹ سائڈ پہ دیکھو، وہاں گئی. اوہو، اتنا اندھیرا، ایسی ڈارکنیس. لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا پہلے آپ جہنم کا عذاب بہت ڈیٹیل سے بتاتے تھے، اب نہیں بتاتے. یہ جو ہارر موویز ہیں نا، انہوں نے ہر چیز کا مزہ ختم کر دیا. تو خیر، اتنا اندھیرا، اتنی ڈارکنیس، اور پھر اس کے اندر نظر بھی آ رہا ہے کہ آگ جل رہی. اندھیرے میں کیسے نظر آ رہا ہے؟ آگ جل رہی. پورے کنویں اور ویل آگ سے بھرے ہوئے، اور اس میں گناہگاروں کو عذاب دیا جا رہا. آج کی مجلس میں عذاب کا بیان کی. اس عذاب سے ہم کو بچانے والے کا نام ہی تو عباس علمدار ہے. تو ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ عذاب دیا جا رہا، اور قسم قسم کا، خالی آگ نہیں، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، سب کچھ. اور دیکھا کہ جو گناہگاروں کو عذاب دیا جا رہا ہے ایک لائن سے بٹھا کے، بٹھانا نہیں، الٹا لٹکایا گیا ہے کنویں میں. اس کے اندر دیکھا کہ ایک جگہ خالی. بھئی یہ کس کے لیے؟ کہا یہ تیرے لیے. تیرا ویٹ کیا جا رہا ہے، تو آئے اور تجھے عذاب دیا جائے. اب خود بھی سمجھتی ہے کہ میں معصومہ تو نہیں ہوں، کوئی گناہ ہوتا ہوگا. پوچھا ریزن کیا؟ میں نے کیا ایسی غلطی کر لی؟ نماز میں پڑھوں، روزہ میں رکھوں، حجاب میں کروں، مکس گیدرنگ کو میں اوائڈ کروں، میوزک میرے گھر میں نہیں، رزق حرام میرے گھر میں نہیں، شراب میرے گھر میں نہیں. کہا کہ جو تو راہ خدا میں چیریٹی کرتی ہے یہ اس کی پنشمنٹ. اور آنکھ کھل گئی. خواب اپنے کنٹرول میں تو ہے نہیں کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں. آنکھ کھل گئی. اب یہ عجیب حالت. کبھی دل کہتا ہے کہ یہ شیطان کا خواب، مجھے چیریٹی سے روکنا چاہتا تھا، اس لیے یہ خواب دکھایا. حدیث ہے نا، ایک خواب شیطان کی طرف سے آتا ہے، ایک خواب رحمان اللہ کی طرف سے آتا. کبھی دل کہتا ہے یہ شیطان والا خواب، کبھی دل کہتا ہے کہ نہیں، جس طرح سے میں نے خواب دیکھا یہ تو بالکل ٹرو. سپنا، خواب یعنی سپنا، خواب یعنی ڈریم، خواب مانے خواب. ہم تو اردو میں بولیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ دل کہتا ہے یہ سچا. اب سچ اور غلط کا فیصلہ کیسے ہو؟ اب وہ غیبت کا زمانہ تو تھا نہیں. بنی اسرائیل کے نبی تھے، اگلی صبح ان کے پاس گئے. کہا یہ میں نے دیکھا، صرف اتنا بتائیے کہ صحیح خواب ہے کہ غلط خواب، ٹرو اور فالس.
من اللہ و من الشیطان، اللہ کی طرف سے کہ شیطان کی طرف سے۔ نبی نے کہا سچا خواب ہے یہی ہونے والا۔ گھبرا کے یہ کہا کہ ریزن ایک ہی چیریٹی، ایک ہی نیکی شوہر کرے تو جنت ملے، اور اتنا خوبصورت محل، وہی نیکی بیوی کرے تو جہنم ملے۔ وائی کوئی ریزن ہے؟ کہا ہاں، شوہر اپنے مال میں سے خیرات کرتا تھا اور چیریٹی کرتا۔ تو یا نبی خدا میں بھی اپنے مال سے کرتی تھی؟ کہا نہیں، جب تک شوہر زندہ تھا اور اس کی پرمیشن تھی اس کا مال تیرا مال تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا کتنا پرسنٹ ہوتا ہے؟ 12.5%، 8واں حصہ۔ اونلی 1/8 بیوی کا حق ہے، باقی 7/8 اولاد کا حق۔ اور اولاد بھی اگر نابالغ ہو تو وہ تو پرمیشن دے بھی نہیں سکتی۔ بھئی اگر نابالغ ہے، 10 سال 11 سال کا بچہ، سمجھدار بھی ہے، نابالغ بھی، ماں سے کہے اچھا میں اجازت دیتا ہوں، اس کی تو پرمیشن بھی نہیں چلے گی۔ مراجع کرام کا فتویٰ ہے نا، بلکہ باقاعدہ آغائے گل پائگانی نے اپنی بک میں چھاپ دیا، لیکن سب کا فتویٰ۔ کسی نے سوال کیا کہ میرے ایک رشتہ دار بہت بیمار تھے، میں گیا ان کو دیکھنے کے لیے، آفس سے آ رہا تھا، ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، عصر کی، میں نے ان کو دیکھا، وزٹ کیا، بیمار کو وزٹ کرنا، اور ٹائم تو بہت تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا پڑھ لو، پرمیشن تو نماز کے لیے بھی چاہیے اور وضو کے لیے بھی۔ اور ابھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی کہ ایک دم گھر میں رونے کی آواز آئی، اور پتہ چلا وہ صاحب مر گئے، اور ان کے وارثوں میں ایک نابالغ بچہ بھی تھا۔ یہی تو جواب ہے فتوے کا کہ وہ نماز غلط ہو گئی، ٹوٹ گئی نماز۔ وائی؟ کہا کہ اب مالک آنر چینج ہو گیا، تم نے جس سے شروع میں پرمیشن لی تھی اس کا گھر تھا، اس نے اجازت دی تھی، لیکن 2 رکعت کے بعد جب آنر چینج ہو گیا، اور ون آف دا آنر، کیونکہ میراث میں تو ایک آدمی تو نہیں ہوتا، اونلی ون آف دیم بھی اگر نابالغ، وہ خود بھی پرمیشن نہیں دے سکتا، اس کی ماں بھی اس کے بیہاف پہ پرمیشن نہیں دے سکتی۔ ایسی جگہ تمہاری نماز ہے کہ جہاں پہ نئے مالک کی رضا نہیں، منع نہیں کیا لیکن نابالغ رضا دے نہیں سکتا۔ کہا کہ ہاں اگر نماز قضا ہو رہی ہوتی تو پھر حکم اسلام کا ہے کہ قضا نہ ہونے دو، کمپلیٹ کرو، یہ نماز دوبارہ پڑھنا، اتنی سی بات پہ۔ اور یہاں تو تیرے شوہر کے مرنے کے بعد میجر پورشن 87.5% تیرے بیٹے کا جو نابالغ تھا، اس میں سے خیرات کرنا ایسا ہے جیسے چوری کے مال میں سے، جیسے کسی کے غصبی مال سے۔ اس کا انٹینشن برا نہیں، لیکن وہی بات جو کل کی مجلس میں صرف بزنس کے لیے آئی تھی، یہ بزنس نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا ہر مسئلہ۔ الفقہ ثم المتجر، بزنس سے پہلے حلال و حرام کے مسئلے سیکھو، ورنہ تمہارا انٹینشن نہیں ہوگا پھر بھی حرام آ جائے گا۔ اور خالی بزنس نہیں، دنیا کا ہر کام۔ ہمارے یہاں اتنی گڑبڑ میراث میں ہوتی، شوہر کا حصہ بیوی، بیوی کا حصہ شوہر، ساس کا حصہ ان کو نہیں ملا، نابالغ بچوں کا حصہ ان کو نہیں ملا۔ اور تذکرہ اس عباس علمدار کا جسے ہر چیز اپنے بابا سے میراث میں ملی، تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو حق میراث کیسے ادا ہوتا۔ مراجع کرام کہتے ہیں کہ نارمل حالات میں وصیت کرنا ہائیلی ریکمینڈڈ عمل ہے، سنت۔ لیکن اگر ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں کہ وصیت نہ کرنے کی وجہ سے میراث میں گڑبڑ ہو جائے، اب ہمارے یہاں پاکستان میں آپ وصیت نہ بھی کریں اور کورٹ میں جا کے کہیں میں شریعت کے حساب سے تقسیم چاہتا ہوں، گورنمنٹ کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا، بیوی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا۔ جہاں پہ ایسا نہیں، وہاں پہ وصیت واجب ہو جاتی ہے۔ خیر، تو یہ تو بات بہت لمبی ہو گئی۔ آج آپ علم عباس کو بار بار دیکھ رہے ہیں، اور میں بھی دل چاہ رہا، زہرا کا تذکرہ آئے گا تو کبھی میراث کے گناہ پہ بھی غور کیجئے کہ ایسا تو نہیں جس وجہ سے زہرا ان ظالموں پہ لعنت بھیج رہی ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اور جب کبھی عباس کا تذکرہ آئے گا تب بھی یہ سوچ لیجئے کہ عباس کو جو جو میراث ملی، عباس نے اس طرح سے اس کا حق ادا کیا کہ اگر ہمارے پاس عقیدہ نہ ہوتا کہ علی عباس سے افضل ہیں،
اگر یہ عقیدہ ہمارا نہ ہوتا تو شاید عباس اور علی کے درمیان ہم کوئی فرق بھی نہیں کر سکتے. ہمیں عباس علی لگتے اور علی عباس لگتے. وہ عقیدہ ہمارا کہہ رہا. جیسے میں اکثر جناب زینب کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کہ فاطمہ فاطمہ ہے، زینب ان کے بعد، ورنہ سیرت کے اعتبار سے ہمیں فرق نہیں لگتا. زینب کی سیرت کو دیکھ کے ہی لگتا ہے زینب نہیں ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ زینب. لیکن بہرحال 14 معصومین ان کا تو رتبہ ہی بلند. عباس نے ہر طرح سے حق ادا کیا اپنے باپ کا، صحیح معنوں میں ٹرو وارث جسے کہتے ہیں. اور علی نے عباس کی تمنا ہی اسی لیے کی تھی کہ مجھے ایک وارث چاہیے جو کربلا میں میرے کام آئے. لفظی وہ یہ تھا. اچھا، ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہوئے، بہت تفصیلی آج مصائب میں نہیں پڑھ پاؤں گا. جناب عباس کے کچھ مصائب آ جائیں گے، کچھ مصائب انشاءاللہ حاضری کی مجلس میں آئیں گے. دیکھیے، بڑی تمنا ہے علی کو عباس کے لیے. باقاعدہ اپنے بڑے بھائی کو بلا کے یہ بات مشورہ لیا، مشورہ کیا. اچھا، کسی آدمی کو اولاد کی تمنا کب ہوتی؟ ذرا سوچیے. نمبر 1، اولاد نہ ہو. یہاں تو عباس سے پہلے علی کے کئی اولادیں ہو چکی. یا اولاد ہو مگر بیٹیاں ہوں. گرچہ اسلام میں تو کوئی حرج نہیں ہے، رسول اللہ کے پاس بیٹی ہی تھی، لیکن چلے ہمارے کلچر و ماحول میں بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، ایک تمنا ہوتی. علی کے پاس عباس سے پہلے جو اولاد ہیں اس میں بیٹے زیادہ ہیں اور کئی بیٹے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ بیٹا بھی ہے لیکن اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، جیسا باپ چاہ رہا ہے نا ویسا نہیں. علی کا تو پہلا ہی بیٹا حسن ہے، علی کا تو دوسرا ہی بیٹا حسین. اس سے بہتر بیٹے کائنات میں کسی نہ نبی کو ملے، نہ ولی کو ملے، نہ امام کو ملے. بھئی مولا علی عباس کیوں چاہتے ہیں؟ جو آلریڈی علی کی اولاد ہے اس میں نعوذ باللہ کیا کمی ہے؟ اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، اور بیٹے بھی کردار کی اتنی عظیم منزل پر ہیں. یا یہ کہ کبھی ایک ہی بیٹا ہے اکلوتا تو خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ایک سے زیادہ بیٹے ہوں. یہاں تو حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، بیٹے بھی کئی. ذرا اندازہ کریں، دنیا کی کوئی چیز بھی اگر سنگل ہو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. مثلا ایک موتی، ڈائمنڈ، اور اگر اس کی جوڑی بن جائے پیئر تو قیمت ڈبل نہیں ہوتی، قیمت 10 ٹائمز ہو جاتی. یہاں علی کے پاس حسن اکیلے نہیں ہیں، حسین اکیلے نہیں ہیں، حسن و حسین دونوں مل گئے ہیں. کائنات کی ساری اولادیں اس کے سامنے کچھ نہیں. عباس اس کا نام ہے کہ حسن کے ہوتے ہوئے بھی، حسین کے ہوتے ہوئے بھی، سیدہ شباب اہل الجنہ کے ہوتے ہوئے بھی علی نے اگر کوئی دعا مانگی اور تمنا کی تو عباس کے لیے کی. حسین کے ہوتے ہوئے عباس کو مانگا گیا، اندازہ کرے. اور بڑے عجیب انداز سے. اب یہ 2 روایتیں ایسی ہیں جو شاید اس طرح سے ہسٹری میں نہ ہو، لیکن میرے مرحوم استاد جو اوریٹری میں میرے استاد، وہ یہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. پہلی روایت جس کا شروع کا حصہ تو آپ کا بھی سنا ہوا. علی نے اپنے بڑے بھائی عقیل کو بلایا. عقیل جو ہیں وہ عرب کی فیملیز اور فیملی ٹری اس کے ایکسپرٹ تھے، اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، وہی لفظ آ گیا جو آج کی مجلس کا عنوان تھا، کہ مجھے ایک ایسا وارث مجھے ملے جو کربلا میں وہی رول انجام دے جو میں رسول اللہ کے ساتھ کر چکا ہوں. وارث، میراث. آپ عرب کی ساری فیملیز کو جانتے ہیں، بتائیے کون سی فیملی ایسی؟ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ کیا مولا علی کو عقیل سے بھی کم نالج؟ کیا عقیل سے یہ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، اس کا بھی ایک جواب ہے، لیکن اب چونکہ وقت بہت گزر گیا، اصل میں تو آج ماتم کی رات ہے، علم اٹھانے کی رات ہے، میری لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ
ضرورت پڑی تو آگے کسی مجلس میں یہ سوال، لیکن بہرحال اس کا ایک بہت ہی ویلڈ ریزن ہے۔ عقیل نے سنا، کہا کہ علی کوئی عام آدمی آ کے مجھ سے ایڈوائز لیتا تو جواب دے دیتا، مگر تم نے کہا کہ ایسا خاندان چاہیے جہاں میرا وارث، مجھے پوری رات سوچنا پڑے گا سارے قبیلوں کے بارے میں۔ اگلے دن آگے کہا کہ اے علی، نام تو کل بھی میرے ذہن میں آ گیا تھا، لیکن میں نے مزید سوچا، قبیلہ بنی کلاب اس سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں۔ عرب میں 4 قبیلے بہت مشہور تھے، چاروں کی اپنی اپنی ایک خصوصیت، شرافت بنی ہاشم، خوبصورتی قبیلہ بنو ثقیف جس سے ام لیلہ کا تعلق، پالیٹکس کھیلنا بنو امیہ، اور بہادری، شجاعت، عرب کے لوگ اپنی تلوار پہ اس قبیلے کا نام لکھتے، کہا اس سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں۔ علی نے کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی، 20 سال بڑے ہیں، بڑا بھائی تو باپ کی جگہ ہوتا، اولاد کے رشتے تو والدین طے کرتے ہیں، میری جانب سے آپ میرا رشتہ لے کے جائیے۔ مدینے سے 14 میل 15 میل جہاں نماز قصر ہو جاتی ہے وہاں پہ یہ قبیلہ رہتا تھا۔ عقیل گئے۔ عرب میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو کوئی کوئسچننگ 3 دن تک نہیں ہوتی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کیوں آئے، کچھ نہیں، 3 دن مہمان۔ چوتھے دن سردار قبیلہ نے پوچھا کہ آپ ہیں کون، اپنا انٹروڈکشن کرائیے، اپنا پرپس۔ کہا کہ تم نے ابو طالب کا نام سنا؟ سردار قبیلہ چونک اٹھا، کہا کہ آپ نے بھی کیا سوال کر لیا، جس نے رسول اللہ کا نام سنا ہے کیسے ممکن ہے کہ ابو طالب کا نام نہ سنا ہو؟ لیکن اس سوال کا مقصد کا میں ابو طالب کا بڑا بیٹا ہوں۔ اس وقت عقیلی سب سے بڑے تھے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنا انٹروڈکشن پہلے کیوں نہ کرائے؟ اے امیر عرب کے بیٹے، اے سردار مکہ کے بیٹے، اے محافظ رسول کے بیٹے، اے بیضۃ البلد کے بیٹے، ابو طالب کا بیٹا میرے گھر میں آئے اور میں اس طرح عام مہمان کی طرح ٹریٹ کروں؟ آقا بڑی غلطی ہو گئی۔ آئی کیوں ہے؟ کہا کہ ہمارے خاندان کو بھی جانتا ہوگا۔ سردار قبیلہ کہنے لگا کہ کون ایسا عقل کا اندھا ہے جو آپ کے خاندان کو نہیں جانتا؟ کہا میں اپنے خاندان کا رشتہ تیرے خاندان سے جوڑنا اور ملانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ کے خاندان میں کون ہے جس کا رشتہ لائیں؟ کہا میرا بھائی علی۔ بس خوشی کے مارے قدم زمین پہ نہیں جم رہے سردار قبیلہ کے۔ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے فاطمہ، اور باقی قبیلے کو چھوڑیے، حاضر ہے۔ کہا اس طرح نہیں، شریعت پہلے جا کے لڑکی سے پوچھنا پڑے گا جب تک کہ اس کی رضا نہ ہو۔ سردار اپنے گھر میں آیا، سردار ہے لیکن بیٹیاں والدین کے لیے ایک مسئلہ تو ہوتی، تو اس کی بیوی اکثر پریشان رہتی تھی کہ ہماری بچی شادی کے قابل ہو گئی ہے، کوئی رشتے اچھے نہیں آ رہے۔ سردار نے کہا سنتی ہو، روزانہ مجھ سے کہتی تھی، ڈسکس کرتی تھی نا کہ کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا، آج بہت اچھا رشتہ آیا۔ وہ مومنہ ام البنین کی ماں یہ سمجھی کہ کسی قبیلے کے سردار کا رشتہ ہوگا، کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کا رشتہ ہوگا۔ کہا بہت خوش نظر آ رہے، بتاؤ تو صحیح کس کا رشتہ آیا؟ جواب دیا یہ رشتہ اس طرح نہیں بتاؤں گا، پہلے وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو، پھر بتاؤں گا کس کا رشتہ آیا۔ مومنہ نے جلدی سے نماز پڑھی، کس کا رشتہ؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی کا رشتہ۔ یقین نہیں آ رہا، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں دھوکہ ہوا ہوگا، محمد کا داماد ہمارا داماد بنے؟ کہا کہ نہیں، دھوکہ نہیں، خود علی کے بڑے بھائی عقیل آئیں۔ مومنہ کہتی ہے تو بھی دیر کس بات کی ہے، جلدی سے ہاں کہہ دو، ارادہ نہ بدل جائے۔ کہا وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ لڑکی سے رضا نہیں لی جائے گی۔ اب ام البنین کی جو فرینڈز یا سہیلیاں ہیں بلائی گئی اور کہا کہ جا کے پوچھ کیا ایک رشتہ آیا۔ ام البنین نے جواب دیا کہ میرے رشتے کا اختیار میرے پیرنٹس کا ہے، لیکن کل رات کو میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا کوئی بیوی آتی ہیں اپنے ہاتھ سے مجھے دلہن بناتی ہیں، دلہن بنانے کے بعد میری پیشانی کو کس کرتی ہیں اور بوسہ لیتی ہیں، اور ایک جملہ کہتی ہیں تو میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔
میں نے پوچھا بی بی آپ ہیں کون؟ کہا میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ یہ خواب میں نے دیکھا، میری ماں کو بتا دینا یہ خواب۔ فاطمہ نے ابھی سے ام البنین کو یہ کہہ کے دلہن بنا دی، یہ میرے بیٹے کی ماں بننے والی۔ غرض یہ کہ شادی ہوئی، ام البنین اپنے قبیلے سے رخصت ہو کر محلہ بنی ہاشم میں آئی۔ چاروں طرف پہرا لگ گیا، علی کا حرم آیا ہے، علی کا ناموس آیا، اور پھر ام البنین حجرہ فاطمہ میں داخل ہوں۔ پہلے تو جو دروازہ تھا وہی چوکھٹ کو بوسہ دیا اور بیٹھ گئے۔ حسن و حسین آئے، اماں آپ یہاں کا بیٹھیے، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، حجرے میں تشریف لائی۔ زینب و کلثوم آئی، اماں آپ یہاں کہاں بیٹھ گئی؟ اور ہر جملے پہ فاطمہ کلابیہ جو ام البنین بعد میں کہلائیں، تڑپ کے کہتی ہیں شہزادوں مجھے ماں نہ کہنا، شہزادیوں مجھے ماں نہ کہنا، تمہاری ماں تو فاطمہ زہرا تھی، میں تو تمہاری کنیز تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اور واقعاً ایسی خدمت کی، ام البنین نے خدمت کا حق ادا کیا، حسنین نے عقیدت اور احترام کا حق ادا کیا۔ 1 سال گزر گیا، شعبان کا مہینہ آیا، میرا مولا مسجد میں مصروف عبادت، گھر سے پیغام آیا، یا علی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ام البنین کے ذریعے بیٹا دیا۔ مولا نے شکرانے کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ام البنین کے حجرے میں آئے۔ واقعاً دیکھا ام البنین اپنے بستر پہ لیٹی اور برابر میں یہ نو مولود نیو بورن بچہ۔ ماں کتنا خوش ہوتی ہے اگر اس کی یہاں اولاد ہو، اور وہ بھی پہلی اولاد لڑکا ہو۔ لیکن مولا نے دیکھا ام البنین کچھ پریشان نظر آ رہی، گھبرا کے کہا ام البنین کیا بیٹے کی پیدائش پر خوشی نہیں؟ کہا مولا خوش تو ہوں لیکن ایک بڑی پریشانی بھی ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب ماں پریشان ہے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا، اور علی مسکرا رہے ہیں کیونکہ علی کو اپنی ماں کی کمپلین یاد آ گئی۔ جب خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے تھے اور فاطمہ بنت اسد 3 دن بعد علی کو گود میں لے کے باہر آئی تھی اور پیغمبر نے استقبال کیا تھا، تو سیم یہی کمپلین بنت اسد نے رسول سے کی تھی کہ اے اللہ کے رسول یہ جب سے پیدا ہوا اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ علی مسکرائے، علی کو یاد آ گیا کہ یہ تو پہلے بھی ہسٹری میں میرے بارے میں ماں نے کہا۔ ام البنین سے کہا ام البنین گھبراؤ نہیں، ہے تو میرا بیٹا، ہے تو میرا لال، ابھی آنکھیں کھولتا، ابھی آنکھیں کھولتا۔ بچے کو گود میں لے چکے، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت۔ کنیز سے کہا کوئی جا کے میرے حسین کو بلا کے لے آئے۔ ام البنین گھبراؤ نہیں، ابھی آنکھیں کھولتا ہے، حسین کو آنے دو۔ حسین آئے، بابا حکم۔ علی نے بچہ حسین کی گود میں دیا، کہا حسین باپ کی طرف سے یہ تحفہ ابھی سے قبول کرو۔ بچہ حسین کی گود میں گیا، ادھر حسین کی گود میں گیا، آنکھیں کھول کے سب سے پہلے حسین کے چہرے کی زیارت۔ اب وہ جملہ یاد کیجئے گا جب عصر عاشور عباس نے کہا تھا آخری زیارت بھی آپ کی کرنا چاہتا ہوں، شاید پرسوں کی مجلس میں وہ پوری روایت پڑھوں، آج تو آنکھیں کھولی۔ پہلی زیارت حسین کے چہرے کی البتہ بعض ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بچہ جب حسین کی گود میں گیا تو آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے ننھے ننھے ہاتھ پھیلا دیے، شاید کہہ رہا ہو آقا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے لے لیجئے۔ علی نے پھر بچے کو اپنی گود میں لیا، چہرہ دیکھا، اور ایک مرتبہ کا بالکل ویسا ہی میرا وارث ہے جو تمنا لے کے میں نے یہ شادی کی تھی، ایسا ہی مجھے چاہیے تھا، اور اللہ کا رسول مجھے پہلے سے اس کے بارے میں خبر دے گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ اس کا نام عباس رکھنا۔ اچھا اب زینب کمرے میں ماں کی خدمت کر رہی ہیں، ام البنین زینب خدمت کر رہی ہیں، ابھی تک زینب سارے واقعات سنتی رہی، جیسے ہی سنا کہ اس کا نام عباس ہے زینب آگے بڑھ کے آئی، ایک مرتبہ باپ سے ری کنفرم کرایا، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے؟ کہا ہاں زینب بیٹی اسی کا نام عباس۔ تو کہا بابا ایک لمحے کے لیے ذرا اسے میری گود میں بھی دے دیجئے۔ علی مسکرا دیا، علی تو سب جانتے ہیں، بچے کو زینب کی گود میں دے دیا۔ 30 سال بڑی بہن ہے، زینب نے گود میں عباس کو لیا، کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی،
علی مسکرائے، زینب بیٹی یہ جلدی کس بات کی ہے؟ یہ عباس تیرے پاس ہی رہے گا، تو ہی عباس کو پالے گی، زندگی پڑی ہے باتیں کرنے کے لیے، ابھی سے باتیں شروع۔ عجیب جملہ کہا زینب نے، یہ میرے استاد پڑھتے تھے روایت، ختم ہو رہی ہے روایت۔ گھبرا گئی زینب، بابا میں اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی، ابھی یہ باتوں کا وقت نہیں آیا، یہ تو ایک امانت ہے 15 سال پرانی جو آج اسے ادا کر رہی ہیں۔ علی نے مسکرا کے کہا، بیٹی زینب کون سی امانت؟ کہا جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلا کے کہا تھا، زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو عباس سے اتنا کہنا، عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہے۔ میں نے اماں کا سلام عباس کو پہنچایا۔ عباس تم کتنے خوش قسمت ہو، علی نے تمہیں یاد کیا، فاطمہ نے تمہیں یاد کیا، دنیا سے جاتے جاتے پہلوئے شکستہ والی فاطمہ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی فاطمہ عباس کو سلام کہلوا رہی۔ اور واقعاً کربلا کا عجیب مجاہد ہے عباس، عجیب مجاہد ہے۔ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت ہیں کائنات کے مشکل کشا۔ صحیح کہا نا میں نے، اہل بیت ہیں کائنات کے مشکل کشا۔ کائنات میں کسی کو مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کس کو یاد کرے گا؟ اہل بیت کو۔ خود اہل بیت کا بھی کوئی مشکل کشا ہے؟ ہاں، اور عباس ہیں اہل بیت کے مشکل کشا۔ اہل بیت کو اگر کوئی پریشانی ہو، ہمیں پریشانی ہو، اہل بیت کو یاد کریں گے، اہل بیت کو پریشانی ہو، عباس کو یاد کیا جائے گا۔ یہ جملہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، کائنات کی تاریخ میں آپ کو ایسا جرنل کوئی نہیں ملے گا جو 72 کی چھوٹی سی فوج کو 30,000 کے لشکر سے لڑائے اور صبح سے شام ہو جائے۔ 72 کے کیا ان کا کمپیریزن ہے 30,000 سے؟ آدھے گھنٹے کی جنگ۔ یہ عباس شبیہ علی مرتضیٰ ہیں، وہ عباس۔ مگر جیسا میں نے کہا آج میرا موضوع ہے مصائب میں، عباس اہل بیت کے مشکل کشا۔ اہل بیت کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، ماں کے دل کا سہارا عباس، بچوں کی تسلی عباس ہے، سیدانیوں کے دل کی ڈھارس عباس ہے، زینب کبریٰ کی مشکل کشا عباس ہیں۔ ارے اور تو اور آقا حسین جو اس وقت کے امام زمانہ تھے، ان کا سہارا عباس ہے۔ بہت جلدی اس جملے کی وضاحت کر دوں، یہ مصائب بھی ہیں، مجلس کا اختتام بھی۔ ام البنین عباس کو پالا ہے نا، اتنا بھروسہ۔ بعد واقعہ کربلا بقیع میں اس قبر پہ جا کے گری کہ جو فاطمہ کی قبر کہلاتی، اور ایک جملہ پہلا تو یہ کہا کہ شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی۔ مدینے میں ہر وقت باہر کے لوگ رہتے ہیں، عمرہ کرنے والے، زیارت کرنے والے۔ کسی نے کہا یہ کون عورت جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں، ام البنین کا بیٹا۔ مدینے والوں نے کہا یہ خود ام البنین ہیں، کیونکہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا تھا عباس میرا لال۔ مگر ام البنین کا دوسرا جملہ کہا بیٹا عباس، سر اٹھایا کربلا کو دیکھا، کربلا، بیٹا عباس لوگ مجھے آ کے تیرا پرسہ دیتے، میں سب کی باتیں سنتی ہوں، کسی کی بات پہ مجھے یقین نہیں آتا، میں کہتی ہوں میرا عباس زندہ، مارا نہیں گیا، یہ پرسہ دے رہے ہیں کسی غلط فہمی میں دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھے پالا، مجھے پتا ہے کہ عباس شیر خدا کا وہ شیر ہے جسے کوئی نہیں مار سکتا۔ اتنا بھروسہ ہے ماں کو، لیکن بیٹا پھر میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ کب یقین کرتی ہوں؟ جب سنتی ہوں میرے امام زمانہ عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے لگے تھے، جب سنتی ہوں ننھی سکینہ کے گالوں پہ تماچے لگے تھے، نہیں، جب سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی تھی، میرا عباس زندہ ہوتا چادر زینب پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ ماں کب یقین کرتی ہے، ورنہ کتنا بھروسہ، بچوں کا سہارا عباس ہے۔ دیکھیے 7 محرم کو پانی بند ہوا،
آپ لوگ یہاں یوم العطش منائیں گے 8 کو؟ بچے عاشور کی سے پہر تک کہتے رہے العطش العطش العطش، اس کے بعد بچے خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ کیا پانی مل گیا؟ نہیں، یہ بچے تو کوفے میں بھی پیاسے تھے، ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ نے پانی مانگا نا۔ یہ بچے تو راہ شام میں بھی پیاسے تھے، سکینہ نے شمر سے پانی مانگا نا۔ یہ بچے تو زندان شام میں بھی پیاسے تھے، زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی۔ ایک سوال یہ ہے کہ 3 دن میں تو بچے پانی مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب پیاس اور بڑھ گئی تو خاموش ہو گئے؟ نہیں، جب پانی مانگا تب بھی پانی کے لیے نہیں مانگا، جب خاموش ہوئے تب بھی اس لیے نہیں کہ پانی مل گیا۔ جب تک عباس زندہ تھا بچوں کو یقین تھا پانی لانے والا موجود ہے، اس لیے پانی مانگ رہے تھے۔ جب فرات کے کنارے عباس کا وہ عالم ٹھنڈا ہوا جسے آپ اٹھائیں گے تھوڑی دیر بعد، اب کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ پانی کیوں کیسے مانگے؟ پانی لانے والا نہ رہا۔ آقا حسین کا سہارا ہے عباس۔ اب یہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، حسین امام وقت ہیں، حسین امام زمانہ، حسین عباس کے بھی سردار ہیں، لیکن آقا حسین کا سہارا ہے عباس۔ عرب کے شاعر نے آقا عباس کا ایک مرثیہ کہا، لیکن جیسے ہی اپنا مرثیہ دوبارہ پڑھا، پہلا شعر تھا وہ گھبرا گیا، یہ غلط۔ میں نے آقا عباس کی تعریف کی ہے مگر آقا حسین کی توہین کی۔ الیوم استجار بہ الہدی، عاشور کا دن وہ تھا کہ حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے۔ کہا یہ تو آقا حسین کی توہین ہے، عباس سب کچھ ہیں لیکن حسین تو نہیں ہے نا۔ مرثیہ بند کر دی۔ پہلی شب جمعہ خواب میں دیکھا میں کربلا میں آقا حسین کے حرم کے سامنے کھڑا، بڑے آقا کا روضہ سامنے، دوڑ کے گیا، زری کی زیارت تو کی لیکن گھبرا گیا۔ آج شب جمعہ، سنا ہے کہ شب جمعہ تمام انبیاء زیارت کو آتے ہیں، تمام ائمہ زیارت کو آتے ہیں، تمام ملائکہ، یہ تو پورا حرم خالی ہے، کوئی نہیں ہے حرم میں۔ گھبرا گیا۔ جو خدام سے پوچھا یہ آقا حسین ہی کی زری ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو یہ حرم خالی کیوں ہے؟ کہاں ہیں وہ سب لوگ؟ کہا خالی اس لیے کہ اس وقت حسین خود اپنے حرم میں نہیں ہے، وہ باہر گئے ہیں تو ظاہر بھی باہر ہے۔ تو آقا کہاں گئے ہیں؟ کہا اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گئے، حسین عباس کی زیارت کے لیے گئے۔ اب یہ شاعر دوڑا، سامنے ہی تو حضرت عباس کا روضہ، وہاں داخل، وہاں بڑا مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے روضہ، لیکن خاصیت یہ کتنا ہی مجمع ہو زائر کو زری تک جانے کا موقع مل جاتا۔ وہاں پہنچا، آقا عباس کی زیارت پڑھ رہا ہے کہ چکرا گیا، حیران ہو گیا، گھبرا گیا۔ میرے آگے ہی حسین کھڑے، عباس کے سرانے کھڑے ہو کے وہی زیارت پڑھ رہے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ اور جیسے ہی آقا نے زیارت ختم کی، اس شاعر کا شعر زری کے سرہانے پڑا، الیوم استجار بہ الہدی، عاشور کے دن حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ اور پھر اس شاعر کو مڑ کے دیکھا، تو نے میرے بھائی کا مرثیہ کیوں بند کر دیا؟ کہا مولا اس میں آپ کی توہین ہے؟ کہا توہین نہیں ہے، تو نے حقیقت بیان کی۔ جب تک عباس زندہ تھا حسین کو بھی سہارا تھا، حسین کے دل کی ڈھارس۔ شاعر کے واقعے کو حسین کے جملے سے ملا دوں؟ کوئی کہے گا یہ تو شاعر کا واقعہ ہے، حسین کا جملہ۔ کربلا میں اتنے شہید ہوئے، حسین نے یہ جملہ نہیں کہا۔ عباس کا سلام آیا، حسین نے کمر پکڑ لی، الان انکسر ظہری، عباس تم نہیں مرے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس حسین کا سہارا، اور بس آخری جملے، اور ہمارے بچے تیار ہو جائیں، جوان تیار ہو جائیں، علم اٹھانا، آخری جملے۔ ماں کا سہارا عباس، بچوں کو یقین عباس پر، آقا حسین کی کمر عباس۔ اب بڑی عجیب منزل آتی ہے، ثانیہ زہرا زینب کبریٰ، بس یہ آخری جملے۔ شب عاشور گزر رہی، میں نے 2 دن پڑھا، مردوں کا امتحان، عورتوں کا امتحان۔ عباس اپنے خیمے میں کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب آپ خیمہ گاہ جاتے ہیں کربلا میں، پہلے ہی خیمہ عباس کا، تلوار کی صفائی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا زینب کبریٰ میرے خیمے میں آئی،
اللہ، گھبرا کے عباس کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی غلاموں کے گھر میں آقا زادیاں نہیں آتی ہیں، مجھے بلایا ہوتا۔ زینب نے کہا عباس تم نے کیا کہا؟ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تم میرے بیٹے ہو، بہن بھائی کے گھر میں خیمے میں آئی ہے۔ عباس نے کہا شہزادی زحمت کیوں کی؟ یہ میرے استاد کا جملہ۔ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ساری بیویاں میرے پاس آئی تھیں اور سب نے آ کر کہا تھا شہزادی زینب ہم کل کے پورے امتحان کے لیے تیار، پورا امتحان، بس ہمیں ایک ہی پریشانی ہے، ہماری چادر کل محفوظ رہے گی کہ نہیں؟ بیٹے جائیں، لاشیں آئیں، بھوک پیاس کوڑے ہر چیز سب تیار ہے، بس حجاب کل ہماری چادر محفوظ رہے گی کہ نہیں؟ عباس، سب نے آ کر کہا کہ اے شہزادی آپ مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی ہیں، صرف اتنا بتا دیجئے۔ عباس بھیا میں نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا، میں سیدھا تیرے پاس آئی، میرا جواب تیرے جواب پر، بتا کہ میں ان بیویوں سے کیا کہوں؟ بس ایک مرتبہ عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے ایک ایک بیوی کی چادر محفوظ ہے۔ اور زینب کو یقین ہے کہ عباس کو تو کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ واپس گئیں زینب، صحن خیمہ میں ساری بیویوں کو جمع کیا، کہا بیویوں مشکل کشا علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی کہ کل تمہاری چادر سلامت ہوگی، یہ شب عاشور وعدہ کیا اور عصر عاشور زینب نے وعدہ واپس لے لیا۔ کب وعدہ واپس لیا؟ عباس چلے فرات کی جانب، بچے عباس کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لشکر یزید آ گیا، عباس کا علم نظر آ رہا، علم نظر آ رہا، عباس علم لے کے جا رہے ہیں، دریا تک پہنچے، علم لے کے واپس آ رہے ہیں، بچوں کی نگاہیں علم پر ہیں، علم آ رہا، علم آ رہا یعنی پانی آ رہا، یعنی چچا آ رہا، سب بچے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا علم تھوڑا سا دائیں طرف جھکا، بچے گھبرا گئے، خدا خیر کرے، پھر علم سنبھل گیا، پھر دیکھا کہ علم تھوڑا بائیں طرف جھکا، آگے بڑھ رہا ہے لیکن بائیں طرف جھکا، بچے گھبرا گئے، اللہ خیر کرے، پھر علم سنبھل گیا اور آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا علم زمین کربلا کی جانب جھکا، زمین کربلا پہ جا کے یہ علم ٹھنڈا ہوا، آقا حسین کے کانوں میں عباس کا آخری سلام آیا، حسین نے کمر پکڑ کے کہا عباس الان انکسر ظہری، پھر حسین چلے، باقی مصائب پرسوں، حسین چلے فرات کے کنارے گئے، علم اٹھایا، علم لے کے صحن خیمہ میں آ گئے، حسین کے ہاتھ میں علم ہے، صحن خیمہ میں آئے، ایک مرتبہ کہا زینب زینب آؤ آؤ علم سنبھالو، اب میں جا رہا ہوں۔ ایک بار زینب نے علم لیا، آواز دی اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلہ، اے کبرا ذرا یہاں آنا، ساری بیویاں آ گئیں، شہزادی کیا بات ہے؟ کہا کل رات تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری چادریں محفوظ ہیں، زینب اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے، جس کے سہارے وعدہ کیا تھا میرا عباس مارا گیا، علم آ گیا، علمدار نہ آیا، علم آ گیا، علمدار نہ آیا، یا عباس یا عباس یا عباس۔